لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر عنه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا، ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ واتباع وشیعتہ والمستشہدین بین یدیہ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے کل مرحوم مومن و مومنات شہداء کرام، مرحومہ کلثوم بانو بنت موسیٰ بائی رمجی پیٹھا، حسین علی سن آف حسن علی، حسین علی حسن علی رحمۃ اللہ، جیوانی فیملی کے تمام مرحومین، ثواب جاریہ کمیٹی کے تمام مرحومین، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے تمام عزاداران سید الشہداء کے مرحومین اور کل مرحوم مومنات کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک درود پڑھنے محمد و آل محمد پر. ہماری گفتگو زیارت جامعہ کے ذیل میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں پڑھیں. آج آپ کی آخری زحمت ہے اور کچھ مزید ہم زیارت جامعہ ظاہر ہے اب شروع کا جو حصہ ہے وہ ظاہر ہے اس 5 مجالس 10 مجالس میں ممکن نہیں ہے کہ ہم اس پر گفتگو کر سکیں، لہٰذا جو ایک درمیانی خاص حصہ ہے وہ انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے کہ مقام اور منزلت اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، خطباء، علماء، اہل منبر نے یقینی طور پر وہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت دی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آج انہی کے بدولت ہم یہ عزاداری سید الشہداء، یہ غم سید الشہداء محمد و آل محمد کی جو عظمت ہے
یقینی طور پر انہی کی محنتیں، انہی کی بدولت، لیکن ظاہر ہے یہ کما حقہ معرفت کی جو کم از کم روایتوں میں ہم تک پہنچی یہ زیارت جامعہ، اگرچہ بزرگان نے ظاہر اپنی مجالس میں اس زیارتوں کو لابلائے کلام میں اس کو بیان کیا، لیکن میں اپنے بچوں اور جوانوں سے خاص طور پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اس کا مطالعہ کرے، ایک ایک لفظ کو غور سے مطالعہ کرے، اور خاص طور پر جب زیارتوں پہ ہم جائیں تو اس زیارت کو پڑھیں، بلکہ پورے زیارت کے سفر میں جب ہم سفر کر رہے ہیں، مثلا کربلا سے نجف جا رہے ہیں، نجف سے کاظمین جا رہے ہیں، کاظمین سے سامرہ جا رہے ہیں، ایروپلین میں مشہد مقدس کی زیارت کو جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، تو انسان اس کو ایروپلین میں، گاڑی میں، بس میں اس کو پڑھے تو ظاہر ایک موٹیویشن بھی انسان کے اندر ایجاد ہوگا کہ کن ہستیوں کی زیارت کو ہم جا رہے ہیں، کن کے لیے کیا کلمات آئے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے یہ جو عربی کی ایک لطافت ہے، ایک مٹھاس ہے، وہ ترجمہ پڑھنے میں ظاہر ہے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جو عربی کی ایک لطافت ہے وہ ظاہر ہے ترجمہ جو ٹرانسلیشن پڑھیں گے، لیکن بہرحال کم از کم ہم عادت کریں تھوڑی بہت عربی، اتنی عربی سیکھیں کہ کم از کم، اب جیسے مثال کے طور پر ایک جملہ جو میرے سامنے کھلا ہوا ہے، من احبکم فقد احب اللہ، بہت ہی آسان جملہ ہے، آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہ جو جملہ میں نے پڑھ دیا، من احبکم فقد احب اللہ، یعنی خداوند متعال نے اپنے حب، اپنی محبت کا کرائیٹیریا محمد و آل محمد علیہ السلام کو قرار دیا۔ یعنی یہ باقی یقینی طور پر انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ ایک فطری، اگرچہ یہ محبت بھی ایک فطری محبت ہے، لیکن یہ ایک محبت ہے کہ جو انسان کمالات کو دیکھ کر یا عزیز اور اقارب کی جو محبت خداوند متعال نے رکھی ہے، یہ فطری ہے، یہ ایک فطری ہے۔ اور لیکن خداوند متعال نے جو اپنی محبت کا کرائیٹیریا کرنے والا ہو، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رونے والا ہو، مناجات 15 مناجات امام سجاد سلام اللہ علیہ کو پڑھے، خدا کی بارگاہ میں گریہ کرے، دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھے، اور یقینی طور پر جب انسان دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتا ہے تو خدا کا ایک قرب حاصل ہوتا ہے، خدا کی ایک محبت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن خداوند متعال یہ سب کرائیٹیریا نہیں قرار دیا، اس کو کرائیٹیریا نہیں قرار دیا، من احبکم فقد احب اللہ۔ اور میں نے پہلے دن ظاہراً یا دوسرے دن میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی، دیکھیں جس طرح میں تکرار نہیں کرنا چاہتا اس بات کو، لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جس طرح خداوند متعال کی ذات میں وحدانیت ہے اور خداوند متعال کی ذات کے ساتھ شرک ہے، اسی طرح محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت میں بھی وحدانیت ہے، اور ان کی محبت کے ساتھ بھی شرک تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ جب والدین سے جو محبت کرتے ہیں، آپ کو خود معلوم ہے یہ جو انسان کا دل ہے، جس کو انسان کی روح ہے، انسان کی محبت ہے، لہٰذا زیارتوں میں ہم کو پڑھایا گیا بے ابی انت و امی و نفسی و مالی۔ لہٰذا ہر انسان، میں آپ کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس محبت میں یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ کے کسی عزیز پر جو آپ گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عزادار ہیں اپنے عزیز، اپنے اقارب کے لیے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ محمد و آل محمد کے ساتھ محبت میں شرک کر رہے ہیں، لیکن انسان خود اپنا محاسبہ کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کی محبت کو میں محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ شریک قرار دے رہا ہوں۔
لہذا یہ بہرحال انسان کوشش کرے کہ ان جملات کو پڑھیں. اب چلیں ہم یہیں سے جو وہ زیارت کا آغاز کرتے ہیں. من احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ. اگر ایک مومن دوسرے مومن سے بغض رکھے حرام ہے، گناہ ہے، یہ مومن کے حقوق کے خلاف ہے. یہ جو مومن ہے نا اس کی بڑے اہمیت ہے. مومنین کے حقوق، مومنین کے حقوق کے بعض نقل میں جو اس طریقے سے آیا کہ حرمت المومن اعظم من حرمت الکعبہ. کعبے کی حرمت جو اتنی عظیم خداوند متعال کا ایک شاعر اللہ میں سے ایک نشانی ہے، لیکن مومن کی عظمت کعبے کی عظمت سے زیادہ عظیم ہے. لہذا یہ جو مومنین کے حقوق بیان ہوئے ہم اس چیز کا خیال رکھیں. ظاہر ہے گھر والے بھی مومنین کی فہرست میں آتے ہیں، بھائی بہن بھی مومنین کی فہرست میں آتے ہیں، دوست بھی مومنین کی رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس پر غصہ ہوں. مومن کے اوپر غصہ ہونا حرام ہے، مومن کے اوپر غصہ ہونا حرام ہے. جائز نہیں ہے کہ ایک انسان داخل ہو جاتا ہے، ذلیل کرنے کے اس میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا عرف اس کو کہتا ہے کہ آپ نے مومن کو ذلیل کیا. اب بہرحال میں اس کی فقہی مسائل میں فی الحال نہیں پڑھنا چاہتا. من ابغضکم، پس کرائٹیریا کون ہے؟ توجہ کریں، وہ حرام ہے. اگر مومن کے اوپر غضبناک ہو جائے حرام ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو غضبناک کرنے والا ہے. دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا. من ابغضکم فقد ابغض اللہ، جو آل محمد، یہ 12 کا پیکیج ہے، 14 کا پیکیج ہے، یہ پورا پیکیج ہے. اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہو، ان سے عداوت رکھتا ہو، وہ اللہ سے عداوت رکھنے والا ہے، وہ اللہ سے عداوت رکھنے والا ہے. اگر ایک مومن دوسرے مومن سے عداوت رکھتا ہے تو اللہ سے عداوت نہیں ہے، گناہگار ہو گیا، گنہگار ہو گیا. لیکن ایسا نہیں وہ دائرہ اسلام اور دائرہ تشیع سے خارج ہو گیا، بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کہ جس کی تفصیل بعد میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز. دعا کیجیے گا کہ میں جو مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں پہنچ جاؤں. لہذا بہتر یہ ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بارے دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. خوب توجہ کیجیے گا. وَنُورَكُمْ وَطِينَتُكُمْ وَاحِدَةٌ، کہ اس کی انشاءاللہ آخر مجلس میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات کی طرف اشارہ کروں گا. وَأَنَّ أَرْوَاحَكُمْ، کہ جو آپ کی ارواح ہیں، وَنُورَكُمْ، روایات ہے کہ جس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ خداوند متعال نے جو سب سے پہلا نور خلق کیا یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور تھا. بعد میں اس نور کو دو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو قرار دیا اور ایک نور امیر المومنین سلام اللہ علیہ قرار دیا. وَأَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَنُورَ، آپ کی ارواح اور آپ سب کی تینت ایک ہے. اگرچہ روایتوں میں ہے کہ شیعہ نے ہمارے شیعوں کو ہماری تینت سے خلق کیا ہے. جامعہ کبیرہ میں اور متعدد مقام پر آیا کہ آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ ان کی ولایت کو قبول کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کی مٹی سے بنائے گئے. طابت و طہورت بعض و ہمیں بعض کیا. اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی روایت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ حَتَّى، یہیں پر آ گیا حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا ہے ہماری حیثیت؟ کیا ہمارا اسٹیٹس ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سب انسان کے اندر سب شریک ہیں، لیکن یہ اسپیشل انسان ہے جن کے دل میں علی اور آل علی کی ولایت ہے تو سب کی دو ہی آنکھ وہی انسان ہے جس کے لیے جو وہ دنیا ہیومینزم کو جو وہ بہت زیادہ یاد رکھیے گا. یہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ کو جو خداوند متعال نے مقام عطا کیا اس مقام کو چھین کر کل ہیومینٹی اور کل انسانیت کو برابر کر دیا جائے. یہ خداوند متعال نے جو آپ کی عظمت ہے، جو آپ کے احکام ہیں، آپ مومنین کے احکام ہیں. غیبت کرنا حرام ہے، ذلیل کرنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے،
رسوا کرنا حرام ہے وغیرہ وغیرہ. اور اگر مومن حاجت لے کر آئے اس کی حاجت روائی کرنے کا جو ثواب عطا کیا گیا بیان کیا گیا یہ کس کو عطا کیا گیا, کیا وجہ ہے, کون سی چیز ڈفرینشیٹ کرنے والی ہے, وہ کون سی. خدا نے متعال نے آپ کو 3 آنکھیں دیے ہیں, خدا نے متعال نے آپ کو 3 ناک دیے ہیں, خدا نے 2 ناک دیے ہیں, خدا نے آپ کی عقل کو زیادہ قرار دیا ہے. نہیں, وہ جو آپ کا قلب منور ہے علی اور آل علی کی ولایت سے, اس ولایت کی بنا پر خداوند متعال نے آپ کو یہ مقام عطا کیا. فجعلکم, یہ منہ میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں, فجعلکم آپ کی ان انوار کو خداوند متعال نے خلق کیا, پھر کہاں قرار دیا انشاءاللہ روایت بعد میں پڑھوں گا. فجعلکم بعرشہ, آپ کے انوار کو عرش پر قرار دیا, محدقینا وہاں پر جو وہ عرش پر قرار دیا. حتی من علینا بکم, آپ آل محمد کی وجہ سے خدا نے ہم پر احسان کیا. وسیلہ کون ہے, واسطہ کون ہے, یہ محمد و آل محمد علیہ السلام سبب ہے کہ خدا اپنی نگاہ رحمت ان محمد و آل محمد کی وجہ سے تمام شیعان امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی طرف من علینا, خدا نے ہم پر احسان کیا. لیکن فلانی میں تم پر احسان نہیں کر رہا ہوں, میں تم پر احسان نہیں کر رہا ہوں, میں تم پر احسان, من علیکم تم پر احسان کیا, من علینا بکم آپ آل محمد کی وجہ سے خدا نگاہ رحمت کرتے ہیں شیعان امیر المومنین کی طرف. حتی من علینا بکم فجعلکم, ابھی اس آیت کی طرف اشارہ جو زیارت جامعہ میں بیان کی جا رہی ہے, زیارت جامعہ میں یہاں سے جو بیان کرے اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیت ہی تقریباً یہاں پر بیان کی ہے. فجعلکم فی بیوت, کیونکہ قرآن کی آیت کا آغاز ہوتا ہے فی بیوتن سے, فی بیوتن سے, اسی آیت کو یہاں پر امام ہادی علیہ السلام اس زیارت میں فرماتے ہیں. فجعلکم آپ آل محمد کو قرار دیا, کہاں قرار دیا, فی بیوتن گھروں میں قرار دیا. اذن اللہ ان ترفع, ان گھروں میں قرار دیا کہ خدا نے یہ کہا کہ ان گھروں کو بلند کر دو. فی بیوت اذن اللہ, خدا نے متعال نے اذن دیا ان ترفع کہ اس کو بلند کیا جائے. کون سا گھر, کہ یذکر فیہا جس پہ ذکر کیا جاتا ہے, یذکر فیہا اسمہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اچھا یہاں تک یہ آیت کا ٹکڑا تھا, یہ آیت کا ٹکڑا تھا. میں آپ کی خدمت میں ایک روایت اس ذیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں, خوب توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان. قرآن کی آیت یہ ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, کہ خدا بند متعال وہ گھر قرآن کی آیت قرار دیا. یہ تو زیارت جامعہ میں ہے, زیارت جامعہ میں ہے, لیکن قرآن کی آیت یہ فی بیوت, ان گھروں میں کہ جن گھروں کو خدا نے اذن دیا کہ اسے بلندی عطا کی جائے. کون سے گھر تھے, جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا. آپ کے گھر میں گانے بجائے جاتے ہیں, آپ کے گھر میں شیطان کا نام لیا جاتا ہے, نہیں اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے. باقی مسلمانوں کے گھر میں کیا بجایا جاتا ہے, اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے. یہ کون سے گھر تھے, یہ کون سے گھر تھے. میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آئیں, اور آپ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ, یہ قرآن کی آیت فی بیوت اذن اللہ ہو کہ ان گھروں میں یا ان گھروں کو بلند کر دیا گیا. وہ کون سے گھر ہے, وہ کون سے گھر ہے. لہٰذا جنہوں نے در آل محمد کو چھوڑا انہوں نے تفسیر بھی رائے کرنا شروع کی. اس گھر سے مراد مسجد ہے, اس گھر سے مراد یہ ہے, اس گھر سے مراد وہ ہے, یہ تفسیر بھی رائے ہے. ومن فسر القرآن برائہ, جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب یہ قرآن کی وہ آیت متشابہ, یہ ہے آیت متشابہ کہ بیوت سے مطلب کیا ہے. بیوت کا مطلب معلوم ہے ہمیں, نہیں معلوم بیوت کا مطلب. بیوت بیت سے نکلا, بیت کی پلورل ہے, جمع ہے, بیت یعنی گھر, بیوت یعنی متعدد گھر, ایک سے زیادہ گھر, بیوت جمع ہے یہ. اب مفسر کے خدمت میں ہم جاتے ہیں, کیجئے اس کی تفسیر آل محمد کے بغیر, کر کے دکھا دیجئے. آپ نے تو ٹھیکہ اٹھایا ہے قرآن کا, آپ کے بڑے نے کہا تھا پہلے دن حسبنا کتاب اللہ, اس کا معنی کر کے بتا دیں, اس کا معنی کر کے بتا دیں. آپ تو مفسر 10 جلدوں کے اوپر آپ نے تفسیر کبیر لکھ دی. فی بیوت آل محمد کو چھوڑ کے اگر تفسیر لکھی, خود اہل سنت اہل تشیع کے درمیان اتفاقی روایت ہے, من فسر القرآن برائہ, جس نے بھی اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ بیوتین کی اگر آپ نے اپنی طرف سے, چاہے آپ نے کہا ہمارا عقیدہ تو آل محمد ہے اور آپ نے بغیر روایت کے کہہ دیا, تو یہ بھی تفسیر بھی رائے ہے,
یہ بھی تفسیر میں رائی ہے. عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے مولانا تقلید وقلید نہیں ہوتی، یہ میرا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ جس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کی تھی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بھی منفصل برائے. لہذا آپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی در آل محمد پر آنا پڑے گا. نحنو ابواب اللہ، ہم اللہ کا دروازہ ہے. نحنو ترجمان وحی اللہ، ہم بتائیں گے کہ قرآن کے اس لفظ کا کیا مطلب ہے، ہم وہی کے ٹرانسلیٹر ہیں. اب توجہ کریں، یہاں پر ایک روایت آپ کی خدمت بیان کرو اور توجہ کیجیے گا کہ آل محمد، دیکھیں بعض اوقات دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں بھئی فلانی جو ہے وہ اہل سنت کی مفسر نے، مورخ نے یا رسالی نے، اگر وہ آل محمد کو نہیں مانتے، وہ محبت نہیں ہے، تو اتنے سارے فضائل کیوں لکھے؟ ایک بڑا سوال ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے. اب ظاہر ہے یہاں تو میں بہت ہی سنبھل کر آپ کی خدمت بیان کروں گا، لیکن آپ کی خدمت بیان کروں گا کہ کیا وجوہات ہیں. خوب توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان. ایک اور آگے مطلب آئے گا اس کی، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہاں پر، کہ توجہ کیجیے گا. مسلمانوں کی مجبوری ہے محمد و آل محمد کے فضائل بیان کرنا، اس لیے کہ اس کثرت کے ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی 11 ہجری میں ارتد الناس الا الثلاثہ، سمجھ میں نہیں آتا. بھئی اس وقت اتنی کوئی معرفت تھوڑی تھی محمد و آل محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ، اتنی کوئی معرفت تھوڑی تھی. آج جو یقینی طور پر آج جو معرفت ہے وہ ایک مختلف انداز ہے، ایک مختلف کیفیت ہے. لیکن اس زمانے کا بدو عرب بھی تھا، مدینے میں اور بھی بہت سارے تھے. یہ انگوش شمار تو کچھ ہی تھے، تو کچھ منافق بن گئے معرفت کے بعد، اور سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و جابر و ابو سعید خدری و زید ابن ارقم و امثال صالح، یہ جو ہے وہ مومن بن گئے. تو باقی جو سارے مدینے والے تھے تو ایسا ان کو بس تو بیچاروں کے پاس کوئی معرفت ہی نہیں تھی. نہیں، میں انشاءاللہ آگے جا کے بس دعا کریں کہ آگے میں پہنچ جاؤں. یہ بار بار جو میں کہہ رہا ہوں آگے جا کے کہ اس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے بیٹھتے علی کے فضائل بیان کیے، امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، کہ انشاءاللہ بات مزید آگے جا کے واضح ہوگی جب میں اس بات پر پہنچوں گا کہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی آ کر امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے بارے میں کہے کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا. حتیٰ جو روایات بیان کرتی ہے کہ جب حق غصب ہوا تو بنت رسول سلام اللہ علیہ انصار کے گھروں پہ گئی تھی، انصار کے گھروں پر گئی تھی، اور جب حق کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ چھین لیا گیا، بنت رسول جواب تھا کہ آپ لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی، اگر آپ پہلے آ جاتے تو ہم جو ہے وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ. یہ نہیں کہا کہ اچھا علی کی یہ فضیلت ہے، علی کی یہ عظمت ہے، یا جس طریقے سے فلانی نے کہا تھا سوال کیا کہ بھائی علی کو کیوں حق نہیں دیا جا رہا ہے. نہیں، وہ جوان ہے، ابھی جوان ہے، یہ ابھی علی کا حق نہیں ہے، بوڑھوں کو دیا جائے گا. خلافت الہی، عہدہ الہی عمروں کے حساب سے تقسیم نہیں ہوتا ہے، مراتب اور منازل کے اعتبار سے. لہذا 9 سال کی عمر میں امام جواد سلام اللہ علیہ امامت اور خلافت کے مقام پر پہنچ گئے. فجعلکم فی بیوت، آپ لوگوں کو قرار دیا گھر میں. اچھا یہ گھر کون سے گھر ہیں؟ روایت ذرا ملاحظہ فرمائیے. اہل سنت اس روایت کو بیان کرتے ہیں. راوی نے سوال کیا یا رسول اللہ ای البیوت ہذہ، یہ جو آیت ہے کہ ان گھروں کو خداوند متعال کا اذن آیا کہ اٹھا لیا جائے، بلند کر دیا جائے، تو یہ کون سے گھر ہیں جس کو زیارت جامعہ کبیرہ میں کہا فجعلکم، قرآن کی آیت میں نہیں ہے فجعلکم، کہ آپ کے نور کو خدا نے خلق کیا اور آپ کے گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا، اذن دیا. راوی نے سوال کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ یہ جو آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ کون سے گھر ہیں، یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی بلندی کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ای البیوت. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کس طرح فضیلت امیر المومنین پہنچا رہے ہیں، کس طرح فضیلت محمد و آل محمد علیہ السلام پہنچا رہے ہیں. نہیں کہا یہ گھر علی کا گھر ہے، نہیں کہا، نہیں کہا. یہ کہتے تھے نا تو مزہ نہ آتا. نہیں، مزہ آپ والا مزہ نہیں. میں جو نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیا کہا؟ ای البیوت، کہا کہ بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر. فقال فلان
اس نے کہا اشارہ الی بیت علی و فاطمہ، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں تو امیر المومنین کا گھر اور بنت رسول کا گھر سامنے نظر آ رہا ہے. اشارہ الی بیت علی و فاطمہ هذه البیوت فیہا، کیا یہ گھر بھی اس میں داخل ہیں، یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہیں؟ رسول خدا نے نہیں کہا کہ نام، کا افضلها، انبیاء کے گھر داخل ہیں. جب علی اور آل علی اور خاندان آل محمد کی بات آئی تو نام نہیں کہا، داخل نہیں کہا، بلکہ افضل ہے ان گھروں سے. یا رسول اللہ سوال کرتے ہیں پھر آپ پہلے ان کا نام لینا چاہیے تھا، پہلے افضل والوں کا نام لینا چاہیے پھر مفضول والوں کا نام لینا چاہیے تھا. نہیں، شاید نبی اکرم یہ بتانا چاہتے ہیں، نبی اکرم یہ بتانا چاہتے ہیں اس زمانے کا بھی لاشعور یہ تھا، لاشعور یہ تھا، ہر مسلمان جانتا تھا جہاں انبیاء کا تذکرہ وہاں محمد و آل محمد کا تذکرہ، ورنہ سوال نہیں بنتا تھا، سوال نہیں بنتا تھا. آج جو مسلمان کہتے ہیں کہ انبیاء ائمہ سے افضل ہیں، اس روایت کو آپ دیکھیں، وہ صحابی جانتا تھا جہاں انبیاء کا تذکرہ ہے ان کے ساتھ ساتھ یا ان سے افضل آل محمد علی اور آل علی کا تذکرہ ہے. لہٰذا اس سوال کی تک نہیں بنتی ہے، اس سوال کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے. جب انبیاء کا تذکرہ کر دیا تو پھر امیر المومنین اور خاندان امیر المومنین کا تذکرہ کرنے کا کیا تھا؟ نہیں، مسلمان جانتا تھا اس زمانے میں علی کے فضائل. صبح و شام اٹھتے بیٹھتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت آدم کے کسی نہیں سناتے تھے. حضرت نوح کی کوئی ایک آدھ روایت آ گئی تو الگ بات ہے، حضرت نوح کے فضائل نہیں پڑھے، حضرت نوح کے مسائل فضائل نہیں پڑھے، حضرت یعقوب و حضرت یوسف و حضرت ابراہیم ان کے فضائل نہیں پڑھتے تھے. اٹھتے بیٹھتے جس کے فضائل پڑھتے تھے، فضائل کس کے پڑھے جاتے ہیں؟ جو افضل ہوا کرتا ہے، جو مفضول ہوتا ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اس کے فضائل تم تک پہنچ جائیں گے. بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا ایمان، مومنوں کا ایمان بنتا ہے محمد و آل محمد کی محبت اور ولایت سے. آپ دیکھیں انبیاء کی زیارت مستحب ہے، انبیاء کی زیارت کرے انسان مستحب ہے کہ انبیاء کی قبروں کی زیارت کرے. مجھے 3 روایتیں لا کر دے دیں، 4 روایتیں لا کر دے دیں جہاں پر ہمیں تاکید کی ہو ائمہ 18 سامنے. ائمہ کی تاکید کیا؟ جاؤ حسین کی زیارت کو جاؤ، امیر المومنین کی زیارت کو جاؤ، امام مجتبیٰ کی زیارت کو جاؤ، امام رضا کی زیارت کو جاؤ. یہ زیارت کرو گے 100 حج کا ثواب، وہ زیارت کرو گے 500 حج کا ثواب، امام رضا کی زیارت کرو گے 1000 حج کا ثواب. انبیاء کہاں ہیں؟ انبیاء کہاں ہیں؟ فی بیوت، بس توجہ، فجعلکم، بس محمد و آل محمد کو قرار دیا فی بیوت، ان گھروں میں کہ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ. وہ اب خود توجہ کیجیے گا، یہاں سے توجہ کیجیے. وجعل صلاتنا، یہ ہے من علینا بکم، خداوند متعال محمد و آل محمد کے ذریعے سے جو ہم پر احسانات کر رہا ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے ان احسانات کو. وجعل صلاتنا علیکم، وجعلنا صلاتنا علیکم، ہمارے درود کو، علیکم جو درود ہم کن پر پڑھتے ہیں؟ آپ پر پڑھتے ہیں. یہاں پر معنی الاخبار میں ایک روایت ہے، معنی الاخبار میں ایک روایت ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے چھٹے امام سے سوال کیا، بارے دیگر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد. روایت ہے ساتویں امام سے، حدثنی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. پانچویں امام چھٹے امام سے روایت کو نقل کرتے ہیں، پانچویں امام چھٹے امام سے روایت کو نقل کرتے ہیں، یعنی 2 اماموں سے روایت ہو گئی ہے. قال صادق جعفر ابن محمد علیہ السلام من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فمانا ہو، کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟
اچھا اس کا معنی یقینی طور پر یہ جو روایت میں بیان کیا جا رہا ہے یہ لفظی معنی نہیں بیان کیا جا رہا ہے، یہ فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ روایت میں معنی ہو ہے چونکہ صلاح درود ہے، خدا تو اپنی رحمتوں کو، اپنی درود کو، اپنی کرامتوں کو محمد و آل محمد پر نازل فرما، صحیح نا، یہ صلوات کا لفظی لغوی معنی ہے۔ لیکن یہاں پر ساتویں چھٹے امام یہاں پر ایک فلسفہ بیان کر رہے ہیں۔ سوال کیا کہ من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فمعناہ، امام فرماتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ انی انا علی المیثاق، وہ جو میں آیت 5 جن سے سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، خداوند متعال نے میثاق لیا تھا، حدیث معتبر موجود ہے، ایک حدیث نہیں ہے، کثرت کے ساتھ حدیث ہے کہ خداوند متعال نے فقط اپنی ربوبیت کا اعلان نہیں لیا تھا بلکہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا اعلان بھی لیا تھا۔ کہتے ہیں جب درود انسان پڑھتا ہے تو در حقیقت یہ اعلان کر رہا ہے، ساتھ امام فرماتے اس روایت میں اعلان کر رہا ہے کیا کہ انی میں انا علی المیثاق، میں اپنے اس وعدے پر ہوں، والوفا الذی قبلت، جو میں نے وہاں پر قبول کیا تھا۔ اب بات یہاں پر آ گئی تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے پہلے آپ سے یہ بات نہیں پڑھی ہے، ایک بات سن لیجیے، جب آپ طواف کرتے ہیں، جب خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں، نہیں پڑھی نا میں نے، آپ 5 دن سے سن رہے ہیں، نہیں پڑھی ہے، آپ جب طواف کرتے ہیں، جب آپ درود پڑھی نا، پڑھتے درود محمد و آل محمد پر، یہ آپ سب نے بلا کہا ہے، ہاں ہم اسی میثاق اور اسی ولایت پر باقی ہیں، خدا ہم نہ بھول جائیں اس ولایت کو، اور خدا ہمیں اس پر موت عطا کرے۔ جب انسان طواف کرتا ہے تو اب داستان تو لمبی ہے لیکن مختصراً یہ کعبہ ہے، طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے، خدا نے مطالعہ ہم سب کو ان تمام مقدسات عالیہ کی زیارت نصیب فرمائیں۔ آپ طواف کا آغاز کرتے ہیں حجر اسود سے، 4 کونے ہیں کعبے کے، ایک رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے والا ہے، اس کا اپنا مرتبہ اور اس کا اپنا مقام ہے، اور بے حسب ظاہر یہ وہی مقام ہے کہ جہاں سے ظاہراً فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت، شاید اسی وجہ سے روایت کا جملہ چھٹے امام فرماتے ہیں رکن یمانی کے بارے میں، حجر اسود کے بارے میں نہیں، جو حجر اسود سے پہلے والا، ھذا بابنا، چھٹے امام فرماتے ہیں یہ ہمارا دروازہ ہے، نحن ندخل فی الجنہ من ھذا الباب، کہ ہم جنت میں اسی دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ رکن یمانی والا حجر اسود پہ ایک پتھر ہے جو کالے رنگ کا پتھر ہے۔ اب اس کی داستان تفصیلی داستان ہے کہ یہ ایسا حجر کیا، پتھر کیا تھا، یہ کس رنگ کا تھا، کیوں سیاہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن جب انسان حجر اسود سے کراس کرتا ہے تو ہماری کتابوں میں حدیث معتبر، حدیث صحیح میں متعدد روایتوں میں یہ آیا کہ مستحب ہے کہ انسان جب حجر اسود کو کراس کرے تو تقبیل کا استعلام کرے، اشارہ کرے، اگر ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے اللہ اکبر پڑھے، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم امانتی ادیتها ومیثاقی تعہدہ لتشہد لی بالمعافات۔ مستحب ہے کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا یا مستحب طواف کر رہا ہے، اگر وہ یہاں سے گزرے تو اس دعا کو پڑھے، اور شیعوں کے علاوہ کوئی نہ دعا پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، صحیح نا۔ اب آپ نے بے شک تو کہا، اس کی وجہ سن لے کہ میں نے یہ بات کہی، آپ نے ہمارے احترام میں بے شک کہہ دیا، صحیح نا۔ پڑھتا نہیں ہے اس لیے کہ بہت ساری چیزیں وہ نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں، یہ جو مولانا آپ نے کہا کہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہے تو اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ پہلے اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم امانتی ادیتھا، خدایا میں نے اپنی امانت کو، چونکہ آپ 5 دن سے سن رہے ہیں لہذا مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگانا پڑے گا، اللہم امانتی، جو تو نے مجھے امانت دی تھی، اس آیت میں جو بیان ہوئی الست بربکم والی، یہ جو تو نے مجھے امانت، یہ جو مجھے امانت دی ہے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ حجر اسود کی طرف ہے، لتشہد،
تاکہ یہ گواہی دے لتشہد لی میری فیور میں، کس چیز کی؟ کہ میں نے اس عہد و پیمان کو وفا کیا، اس وعدے کو وفا کیا۔ یہ کون سا وعدہ تھا کہ چھٹے امام فرماتے ایک طویل حدیث کے ذیل میں، واللہ خدا کی قسم ہمارے شیعوں کے علاوہ کسی نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، کیونکہ وہ اور ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین اور 11 اماموں کی امامت اور ولایت کو قبول کیا۔ اب توجہ کریں، اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے، آپ کیا دعا کرنا ہے؟ خدا سے مخاطب ہے، اللہم امانتی ادیتھا و میثاقی تحت لتشہد، یہ گواہی دے گئے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ خداوند متعال نے وہ سارا عہد و پیمان جو عالم ارواح میں لیا تھا اسی حجر اسود میں قرار دیا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا اس کو 2 آنکھیں، آج کینڈیڈ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس لیے کہ روایت بیان کرتی ہے کہ جو وہاں سے گزرتا ہے وہ سب کی فوٹو کھینچتا ہے، سب کی فوٹو کھینچتا ہے۔ حالانکہ فوٹو نہیں کھینچتا ہے، سمجھانے کے لیے اپنے بچوں جوانوں کو، وہاں پہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو فوٹو انسان کیوں کھینچتا ہے؟ جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے وہ فوٹو کھینچتا ہے، صحیح نا؟ آپ کہتے ہیں بھائی کربلا میں بین الحرمین روز عاشور شام غریب آپ یہ کیا فوٹو بازی لگائے؟ کہا مولانا جب ہم جائیں گے تو امام حسین، وہ اب سب کو دل بہلانے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فوٹو شاپ ہو رہی ہے۔ بابا یہ کیا ہے یہ فوٹو شاپ؟ خان کچھ احترام ہوا کرتا ہے، تو سب کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کو۔ امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند نے مطلب سے 2 آنکھ عطا کرے گا اور لب زبان عطا کرے گا، زبان عطا کرے گا، اور واللہ خدا کی قسم وہ ان کے اگینسٹ گواہی دے گا کہ انہوں نے عالم ارواح میں بلا تو کہا تھا لیکن وفا نہیں کی۔ خدا کی قسم سوائے ہمارے شیعوں کی فیور میں کسی کی فیور میں نہیں کہے گا انہوں نے اس کو وعدے کو عہد بھی کیا تھا اور وفا بھی کیا، وفا بھی کیا۔ قیامت کے دن یہ گواہی دے گا۔ لہٰذا کبھی کبھار بلکہ اکثر وقت واقع اس دعا کی خاطر جو ہے وہ جی چاہتا ہے طواف کرنے کا کہ جب حجر اسود سے گزرے یہ دعا پڑھے، اللہم امانتی ادیتھا و میثاقی تحت لتشہد، تاکہ یہ گواہی دے میرے فیور میں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو درود در حقیقت کیا ہے؟ یہ عہد و پیمان کا اعلان ہے۔ جس طرح آپ یوم غدیر ولایت کا اعتراف کرتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، تو یہ درود در حقیقت اعلان ہے، انی میں، انا علی المیثاق، میں اسی میثاق پر ہوں، خدا فراموش نہیں کیا میں نے، انی علی المیثاق والوفا، میں نے میثاق کیا ہے، عہد کیا اور اس کو میں نے وفا کیا ہے۔ فجعلکم فی بیوت، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا فی اسمہ وجعل، اب یہاں سے دیکھیے گا، وجعل صلاتنا، صلات کا مطلب پتہ چل گیا نا، صلات، وجعل ہم جو محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، خدایا تو نے ہماری درود کو جو ہم محمد و آل محمد پر بھیجتے ہیں اس درود کو قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ آگے مطلب آ رہا ہے، وما خصنا بہ من ولایتکم، خدایا تو نے ہمارے درود کو اور ہم نے جو آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا، ان دونوں چیزوں کو، ہمارے درود کو اور ہماری ولایت کو کیا قرار دیا؟ طیبا لخلقنا، یہ ہماری خلقت کی طہارت کا سبب بنا، یہ ہماری خلقت کی طہارت کا سبب بنا۔ خوب توجہ کیجیے گا، یعنی ہم نے، دیکھیں ہماری خلقت یعنی ہم، ہمارے بارے میں ہے روایت طیب الولادہ، جو ولایت امیر المومنین کو قبول کرتا ہے، اور آپ لوگوں کو پہلے میں نے کئی مرتبہ کہا بچوں کو کہ یہ پورا پیکیج ہے، امیر المومنین کی فقط ولایت نہیں، یہ پورا پیکیج ہے، 12 اماموں کی ولایت، 12 اماموں کی جو ولایت ہے، وما جعل صلاتنا، خدایا تو نے ہمارے درود کو اور اس ولایت کو کہ جو تو نے ہم سے مخصوص کی، کسی اور کو نہیں دی،
ہم کو دیا ہے، یہ ولایت ہم کو دی ہے. وما خصنا من ولایتکم، یہ اس چیز کو کیا قرار دیا؟ یعنی اس چیز کے ذریعے سے کیا حاصل ہوا؟ طیبا لخلقنا، ہماری خلقت کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی. ہماری خلقت پاک ہو گئی. طیب ولادتنا، ہماری ولادت پاک و پاکیزہ والی ہے. یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. کس بارے میں ہے؟ یا علی لا یحبک، آپ لوگ کی سنی ہوئی، لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق یا الا الکافر بعض روایتوں میں. اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرتا سوائے مومن کی، تم سے کوئی بغض و عداوت نہیں رکھتا سوائے منافق کے. اچھا مزے کی بات ہے کہ جب بھی علماء کرام جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو ایک بے ربط سی بات کرتے ہیں جو ظاہر میں بڑی بے ربط لگتی ہے. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. ترجمہ دوبارہ سے کرتا ہوں. یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق، اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا ہے مگر سوائے مومن کے، اور تم سے کوئی بھی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے. اب یہاں پر سوال ہے، سوچئے گا، اگر کہیں سے جواب مل جائے تو مجھے بھی ارسال کر دیے گا کہ کافی سالوں سے سوچ رہا ہوں کہ بھائی تیسری کیٹیگری بھی تو بچتی ہے نا، کہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے، نہ بغض رکھتا ہے نہ محبت رکھتا ہے. صحیح نا؟ یہ سوچ کے جواب دیجیے گا مجھے. صحیح نا؟ میں امتحان نہیں لے رہا ہوں، یہ مشکل مسئلہ ہے میرے لیے. اگرچہ نظر ہے لیکن بغیر اس نظر کا کیا فائدہ؟ نہ قرآن کی آیت وہ میری نظر کی تائید کرتی ہے، نہ روایت میں اس کی تصریح آئی ہے، تو وہ نظر میں آپ کو کیوں بیان کروں؟ لیکن ایک بات محسوس ہوتی ہے. لیکن بہرحال خوب توجہ کیجیے. اب یہ جو ہے یا علی لا یحبک، اچھا یہاں پر یہ بات آپ ابھی سوال کریں مجھ سے، ابھی سوال کریں مولانا نے، آپ نے جو زیارت جامعہ کا جملہ پڑھا، یہ لا یحبک الا المؤمن کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ لا یحبک الا المؤمن جملہ کیا پڑھا تھا میں نے؟ جعل صلاتنا علیکم، ہمارے درود آپ کے اوپر، وما خصنا، اور وہ ولایت جو آپ نے اے خدا تو نے ہم سے مخصوص کی، ان دونوں کو قرار دیا کیا؟ طہارۃ لخلقنا، ہماری خلقت کی طہارت کا سبب قرار دیا اس ولایت علی کو. اب یہ جو میں ٹکڑا پڑھا حدیث کا، کیا ٹکڑا پڑھا؟ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک، اس میں کہاں پر حلال زادہ اور غیر حلال زادہ کی بات ہے؟ اس میں تو کوئی بات نہیں آئی نا، اس میں تو کوئی بات نہیں آئی. تو میرا بھی قصور نہیں ہے، علماء بھی یہیں پر بیان کرتے ہیں. اب چلیے توجہ کریں، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. خوب توجہ کیجیے گا. ہمارے پاس روایات ہے. کس بات پہ روایت ہے؟ علی کی محبت پیمانہ ہے حق اور باطل کا، ایمان اور کفر کا پیمانہ جو ہے وہ علی اور آل علی کی محبت، محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت. اب دیکھیں مسلمانوں نے روایتیں بیان کی، میں آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم چند روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں. ابن جزری شافعی، کننا نبول اولادنا، اتنا جگرا تھا اصحاب رسول کا. اصحاب رسول کا کیا جگرا تھا. کننا نبول اولادنا بحب علی ابن ابی طالب فاذا رأینا احدهم لا يحب علی ابن ابی طالب علمنا انه ليس منا وانه لغیر رشدہ. یہ عبادہ ابن صامت کہتے ہیں، اب عبادہ ابن صامت انصاری مشہور صحابی تھے. یہ صحابی رسول کہتے ہیں کننا، ہم کیا کرتے تھے، طریقہ کار تھا ہم اصحاب کا طریقہ کار تھا. کننا نبورو، نبور کس کو کہتے ہیں؟ نبورو کہتے ہیں امتحان لینا. آج کل آپ لوگ کیا ڈی این اے بولتے ہیں نا، ڈی این اے کے ذریعے سے چیک کیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو. اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول خدا ڈی این اے کا آپ کو
دلوں میں آپ کے گھروں میں ڈی این اے کا ٹیسٹ دے کر جا رہے ہیں. کننا نبورو، ہم اصحاب کا طریقہ کار تھا. کیا طریقہ کار تھا؟ نبورو کا مطلب کیا؟ ٹیسٹ کرنا. ہم اپنی اولاد کو ٹیسٹ کرتے تھے. کیسے ٹیسٹ کرتے تھے؟ کہ یہ ہمارا بچہ ہے یا نہیں. اب بیچارہ صحابی گیا سفر پر، آیا تو پتا چلا بھائی وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہو گیا، پتہ نہیں بچہ ہے گھر میں، ہے نا. اب یہ کب کا تھا، کیا تھا، کیسے ہوا وغیرہ وغیرہ، کیسے چیک کرے بھائی کہ یہ ہمارا ہے یا ہمارا نہیں ہے؟ تو اس زمانے میں رسول خدا نے ایک ڈی این اے ٹیسٹ دیا تھا جو آج ہم فراموش کر گئے. لیکن اصحاب ابو عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کننا، ہم اصحاب کا طریقہ کار تھا کہ آپ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں گے. کننا نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، ہم اپنے بچوں کا امتحان دیتے تھے علی کی محبت کی وجہ سے. فاذا راینا احدهم، جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ لا یحب علی ابن ابی طالب، اگر علی سے محبت نہیں کرتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ خیانت ہوئی ہے گھر میں. یہ ایک حدیث آپ نے ملاحظہ فرمائی. صحیح. اب آخری حدیث، تیسری حدیث کو، دوسری حدیث کو چھوڑ کر تیسری حدیث انس ابن مالک سے. اچھا، انس ابن مالک مسلمانوں کے درمیان بڑا محترم ہے، صحیح نا. آپ کتابوں کے ذریعے سے احترام نہ بنایا کر، کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا احترام کس کے ذریعے سے بنے گا. خوئی کا مطلب بیان کیا تھا ابو سعید خدری کے بارے میں. معیار کیا ہے کہ ابو سعید خدری قابل احترام ہے کیونکہ علی کو مانتے تھے، علی کو مانتے تھے، علی سے محبت کرتے تھے، علی کی ولایت کو قبول کرتے تھے. علی کی ولایت کو قبول کرنا کافی نہیں ہے کیونکہ عام مسلمان بھی علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، صحیح نا. ولایت کا معنی روشن نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، لیکن علی کی ولایت کو مانتے ہیں مسلمان، مانتے ہیں ولایت کو مسلمان. لیکن کہاں قرار دیتے ہیں؟ چوتھے نمبر پر قرار دیتے ہیں. ہم بلا فصل قرار دیتے ہیں، ہم بلا فصل قرار دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ روایت ذرا ملاحظہ فرمائیں انس بن مالک سے، خوب توجہ کیجیے گا. کانا رجل، جب یہ حدیث کو سنا نا رسول کی زبانی، یعنی آپ توجہ کریں اس زمانے میں. دیکھیں ایک تو حدیث میں نے آپ کی خدمت بیان کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے تھے کہ کوئی مسلمان، کسی مسلمان کے لیے علی کی ذات مخفی نہیں تھی. جنہوں نے بھی علی کا ساتھ دیا ان معرفت، جنہوں نے بھی مخالفت کی ان بینۃ، روشن معرفت کے ساتھ مخالفت کی، اور معرفت کے ساتھ سلمان و ابو ذر و مقداد و امثال ذالک، انہوں نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ. انس بن مالک کہتے ہیں کان رجل من بعد یوم خیبر، یعنی اس کا مطلب کہ یوم جب خیبر کی جنگ ہوئی ہوگی وہاں پر پھر رسول نے فرمایا ہوگا، کیا فرمایا ہوگا؟ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. صحیح نا. یعنی گویا رسول مومن وہ جو طیب خلقنا ہے، تبھی تو ٹیسٹ کرتے تھے نا، تبھی تو ٹیسٹ کرتے تھے. میں ربط پتا چلا کہ آیا کیا تھا اور میں یہاں پر آیا کیا جامعہ میں، زیادہ جامعہ جعل صلاتنا علیکم، ہمارا درود آپ پر، اور ہماری ولایت کو خداوند متعال نے کیا قرار دیا؟ طیبا لخلقنا، ہماری طہارت خلقت کا سبب قرار دیا. آج ہمارے دلوں میں کسی ڈی این اے ٹیسٹ جا کر نہیں کرانا ہے کہ ہم اپنے ابا کے ہیں یا نہیں ہیں. ٹیسٹ آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ اپنے باپ کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ. محبت ہے یہ، وہی محبت ہے جس محبت پہ آپ نعرے حیدری لگاتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں. یہ وہ والی محبت ہے جو آپ دل میں محسوس کر رہے ہیں نا. یہ ہر شخص محسوس نہیں کرتا ہے. کسی کے نعت پڑھنے سے متاثر نہ ہو جائے، کسی کے نجف پہنچنے سے متاثر نہ ہو جائے. وہ جو خاص علی کی محبت کو دیکھیں. اب دیکھیں میں بھائی یہ محبت مجھے بتائیے، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، آپ مجھے سمجھا سکتے کہ آپ کے دل میں کیسی محبت ہے؟ نہیں سمجھا سکتے. لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا ان کے پاس یہ محبت نہیں ہے. دیکھیے روایات ہے، صحیح سند روایت ہے، صحیح سند روایت ہے کہ چھٹے امام حالت سجدے میں، چھٹے امام حالت سجدے میں خدا سے مناجات کر رہے ہیں. بڑی دلچسپ روایت ہے. کیا کروں، ظاہر ہے وہ تو اس کے لیے تو ایک دفعہ میں نے اس کو شروع کیا تو اس میں 3 مجلس میں نے پڑھ ڈالی تھی، کیونکہ شروع کروں گا تو پھر مجلس کی اس حدیث کی باری آئے گی نا. جیسے آپ نے زیادہ جامعہ کا حال دیکھا تو بڑی طویل روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے. چھٹے امام
حالت سجدے میں مناجات کر رہے ہیں، حالت سجدے میں مناجات کر رہے ہیں. کیا مناجات کریں؟ تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے لوگوں کے، کیا کہا؟ جس نے، میرا بچوں جوان پہچانی حدیث سمجھنا، جب لوگ آئے، لفظ ناس، ناس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ لوگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہے، یہ جنرل پبلک کی بات ہو رہی ہے. جب امام کہے اصحابکم، امام کسی راوی سے کہیں تمہارے ساتھی، اصحابنا، شیعتنا، موالینا، تو ہمارے آپ کی اور میری بات کر رہے ہیں. امام اس دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف مائل کیا ہے. اس لیے کہ یہ کمالات کا مرکز ہے، کمالات کا مرکز ہے، اور انسان کی فطرت میں خدا نے رکھا ہے. اگر یہ فطرت نہ ہو، اگر یہ فطرت نہ ہو تو انسان توحید کو توحید نہیں مان سکتا ہے، محمد و آل محمد کی محبت نہیں آ سکتی. خدا نے فطرت پہ کیا رکھا ہے؟ خدا نے فطرت پہ رکھا ہے. جب انسان کمالات کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اور جب اس کے سامنے جھکتا ہے تو ایمان لاتا ہے، تو مومن بن جاتا ہے. لیکن ہر جھکنے والا، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہر جھکنے والا ہمارا موالی نہیں ہے، ہر جھکنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہر محبت کرنے والا نہیں. محبت کرنے والا، اب یہ بڑا مسئلہ ہی ہے. محبت میں نے آپ کی خدمت میں نے بڑی مشکل سے آپ لوگوں کو سمجھا دیا. محبت جو کرنے والا ہے وہ شیعہ ہی ہے. صحیح نہیں؟ میں نے سمجھا دیا آپ کو. محبت کرنے والا شیعہ ہی ہے. آپ کہیں وہ فلانی اور فلانی، دیکھنا پڑے گا ولایت بلا فصل ہے یا نہیں ہے. 11 اماموں کی، امیر المومنین کے فرزند کی 11 فرزندوں کی ولایت ہے یا نہیں ہے؟ تو محبینہ میں داخل ہے، محبینہ میں داخل ہے، موالینہ میں داخل ہے. کیا فرماتے امام؟ امام فرماتے، کہا تھا میں ایک درود پڑھتا ہوں، بھائی آپ لوگ کے جو نا یہ سسٹم کی جنوں، ہم تو بچے ہیں، ہمیں چلانا آتا نہیں ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا. میں یہ روایت پڑھ رہا تھا آپ کی خدمت میں، انس بن مالک کی روایت، انس بن مالک کی روایت یہی پڑھ رہا تھا نا. ہاں، ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. جو مومنین جانا چاہتے ہیں نا جائے. اس حدیث کو جاتے جاتے سنیے گا، چھوٹی سی حدیث ہے، سننے کے بعد چلے جائیے گا. انس بن مالک کی روایت ہے، دعا کریں مل جائیں. نہیں ڈھونڈ سکتے. باری دیگر صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. آخری زحمت ہے، محمد والے محمد پر صلوات پڑھ دیں. دیکھیں بھائی، شیطان نے تو بہت کوشش کی تھی، وہ شاید یہاں سے پتہ نہیں کیوں ڈیلیٹ ہو گیا، لیکن یہ روایت الحمدللہ میرے پاس یہاں پر بھی محفوظ تھی. انس بن مالک کہتے ہیں کننا نبورو، نہیں کانا رجل من بعد یوم خیبر، کہ ایک شخص ہے، وہ اب نہیں پتہ کتنے بچے تھے اس کے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے تھے. کانا رجل من بعد یوم خیبر یحمل ولدہ، اپنے بچے کو اٹھاتا تھا، بہت سفر کرتا ہوگا تبھی تو مشکل آئے گی نا، بہت سفر کر. یحمل ولدہ علی عاتقہ، اپنے کندھے پر بچے کو بٹھاتا تھا. وہ یقف علی طریق علی، اور علی کے راستے پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، علی کے راستے پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ، جیسے ہی اس صحابی کی نگاہ پڑتی تھی امیر المومنین کے اوپر، اوما بِإِصْبَعِهِ، تو اپنی انگلی سے اشارہ کرتا تھا اور بیٹے سے کہتا تھا یا بنیا تحب ذلک الرجل، یا بنیا تحب ذلک. اب بیچارے بچے کو کیا معلوم، یہ علی کی محبت ہے جو فطرت میں اترتی ہے، معرفت اور
کسی کو چلتے پھرتے کہہ دیں، آپ کے ابا جی کسی کو آپ کو لے کر جائیں، کیسے اس سے محبت کرتے ہو؟ آپ کہیں گے بابا میں نے پہلی دفعہ تو زندگی میں دیکھا ہے، یہ علی کی محبت آنکھوں سے نہیں آتی، دلوں سے منتقل ہوتی ہے، خون سے منتقل ہوتی ہے۔ اب توجہ کریں بھائی، یہ روایت پڑھ رہی ہے، یہ مجھے بتائیے یہ روایت سے نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے؟ وہ بیچارہ بچے کو کیا معلوم، شاید 1 سال کا ہوگا، 2 سال کا ہوگا، 1 سال کا ہوگا، 2 سال کا، فوراً نظر الیہ اوما باصبعہ، اپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہے، باپ بیٹے سے کہتا ہے حل تحب، نہیں کہا کہ علی ابن ابی طالب، نہیں کہا علی ابن ابی، حل تحب ذلک الرجل فإن قال نعم قبلہ، جب ہاں کہے تو قبول کر لیتا تھا، اور راستے میں چھوڑ دیتا تھا، الحق بامک، جا اپنی ماں سے مل جا۔ امیر المومنین کی ولایت کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے نفوس کو طہارت عطا کرتی ہے، کفارۃ لذنوبنا۔ آپ کے مولانا یہ یاد رکھیے گا، میرا بچہ اور جوان، مجھے اس پہ مجھے اجازت دیتے 5 منٹ ہیں مصائب سے پہلے کے، 5 منٹ۔ یہ جو ہم نے تھرمامیٹر بنایا ہوا ہے نا، ہم نے اپنا جو لیبارٹری بنائی ہے، ہر چیز کو دیکھتے ہیں فزیکل آنکھوں سے۔ بھئی عزاداری کا فائدہ نہیں دکھ رہا ہے، گریہ کا فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنا سارا سوال، آنکھوں سے آنسو ہے، حدیث صحیح، حدیث صحیح۔ میرا بچہ اور جوان، یہ سائنس ہمیں گمراہ نہ کر دے، یہ روشن فکر خطیب، یہ روشن فکر ابا کبا والا، سارے روشن فکر کو چھوڑ دیں، یہ ہم کو محمد و آل محمد سے جدا کر دیں گے۔ اگر ہم نے فزیکل آنکھوں سے اگر محمد و آل محمد کو پہچانا، ارے وہ بچہ فزیکل آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، اس دودھ سے دیکھ رہا، اس خون سے۔ آج کا یہ 2026 کا شیعہ فزیکل آنکھوں سے مولا کو دیکھ رہا ہے۔ بھائی اس رونے کا کیا فائدہ، اس زیارت کا کیا فائدہ، اس عزاداری کا کیا فائدہ، اس نعرہ حیدری کا کیا فائدہ، اس ولایت کا فائدہ؟ امام ہادی علیہ السلام کہتے ہیں وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ طِيبًا لِخَلْقِنَا۔ آپ کا بھی کیا کنیکشن ہوا کہ یہاں ولایت تو ہم نے آج کہی لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان علی ولی اللہ، آج کہی، لیکن نہیں، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ تمہاری ولادت پاک تھی۔ کفارۃ لذنوبنا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے رونے کا کیا فائدہ۔ اب مولوی صاحب آئے، اب انہوں نے تعویل کرنا شروع کی، دیکھو اگر نیک اعمال کرو گے اور یوں کرو گے اور یوں کرو گے۔ امام صادق علیہ السلام کو سمجھ میں نہ آئی، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے حوزات علمیہ میں جو فقہا، مراجعین، مجتہدین، دین ہمارے پاس ان کے ذریعے سے، لیکن جو تھوڑا بہت میری طرح ٹوٹا پھوٹا پڑھ کر آتے ہیں نا، ٹوٹا پھوٹا پڑھ کر آتے ہیں، حوزہ علمیہ قوم نجف کو سمجھ میں آ گیا۔ یہ میں بزرگان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مراجعین و فقہا کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی، کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ آپ کے سامنے جو آتا ہے، یہ 2 4 5 10 15 20 25، ہاں یہ 20 25 سے بھی انسپائر نہ ہو، 20 25 30 40 50، بھائی وہاں پر حوزہ علمیہ قم میں ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کتابیں ہی پڑھتے رہے۔ سونے والا بھی تو حوزہ علمیہ قم میں ہی تھا نا، وہ بھی حوزہ علمیہ نجف میں ہی تھا۔ اور اس کے بعد بھی یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، لاکھ پڑھ لے، مجتہد بن جائے، یہ فقہا مراجعین سر آنکھوں پر 100% احترام ہے، لیکن یاد رکھیے گا مجتہد بن جانے کا مطلب نہیں ہے کہ ولایت علی پر باقی رہے گا، یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد، ایسا نہیں ہے مجتہد یعنی حتماً ولایت علی، نہیں، وہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، مجھے بتائیے، آپ لوگ طالب علم ہیں، بتائیے مجھے، ہو سکتا ہے، مگر کوئی ہے ایسا کرائٹیریا کہ اگر مجتہد بن گئے تو نہیں علی کی ولایت اور یہ ہوگی؟ نہیں، ممکن ہے، ممکن ہے نا۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ حدیث پڑھی تھی نا، ایمان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایمان ثابت اور ایمان عاریہ، ایمان ثابت اور ایمان عاریہ۔ ایمان ثابت جو مرتے دم تک رہے، خدا ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے، ہماری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھے۔ لہٰذا میرا بچہ اور جوان، یہ فزیکل، ہاں یہ فزیکل دین، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں نے کہا یہ مسئلہ بس 2 منٹ انشاءاللہ، 2 سے یہ 2 منٹ، ممبر والے 2 منٹ، ہاں اپنے حساب سے، اپنی گھڑی والے کے حساب سے نہیں۔ ہم
مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. کیا مطلب مولانا مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کہ مولانا ایک میسیج آیا ہمارے پاس میسیج آیا. خوب میری بات کو میرا بچہ اور جوان سمجھیے گا، خوب سمجھیے گا کہ میری مراد کیا ہے کہ ہم مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں محمد و آل محمد کو. چھوڑ دیں اس کو. یہ وہ سارے باطنی امور ہیں جو ہماری کیلکولیشن، ہمارے احاطے سے باہر ہے. یہ سوال آیا مولانا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، حضرت زینب کبریٰ کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اچھا آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ کہا چاہیے جو ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہے. اچھا کیا وجہ ہے؟ کیا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ کربلا میں اتنے مصائب اٹھائے، اتنی مصیبتیں جھیلی اللہ کے راہ میں، تو اتنی فضیلت ہم کو سمجھ میں آ گئی. بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے تو کوئی مصائب نہیں ملتے. یہ 4 معصوم سے من زار الفاطمہ بقم فلہ الجنہ. عجیب ہے. حجت خدا کی بات نہیں ہو رہی، امام معصوم کی بات نہیں ہو رہی ہے. بنت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کا مقام کہ اگر کوئی شخص قم گیا، روضہ بی بی پر پہنچا، اور جو میں نے آپ کی خدمت بیان کیا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، 9ویں امام 8ویں امام 6ٹھے امام فرماتے فلہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. یہ اتنا بڑا مقام. کہ انہوں نے تو وہ مصائب نہیں دیکھے. یہ تھی مادی نگاہیں، یہ تھی کیلکولیشن. یہ تھی کیا؟ ہم چلے کہ ہر جگہ جو 2+2 4 ہم نے بچپن میں پڑھا، اہل بیت کو 2+2 4 کے ذریعے سے پہچانیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے آل محمد کے مصائب کو بھی اسی انداز سے دیکھا. گھبرائے نہیں، درود پڑھتے محمد والے. کربلا کی مصیبتیں، کربلا کے مصائب، امیر المومنین کی مصیبت، 7ویں امام کو زہر دیا گیا، نام بھول گیا، بڑے فقیر کو زہر دیا گیا، نام بھول گیا. بڑے فقیر بیٹھے ہوئے تھے، مجلس سن رہے تھے، مصائب کا وقت آیا. خطیب نے ایک جملہ کہا، خوب توجہ کیجیے گا. خطیب نے ایک جملہ کہا دخلت زینب محمد، ہائے زینب دربار میں داخل ہو رہی ہے. ایک مرتبہ منہاج روایت کو نقل کرتے ہیں، بس جس کو علی کی محبت مل جائے، جس عالم میں بھی مل جائے. ایک مرتبہ شام کا بازار ہے، ایک بوڑھا شخص امام سجاد کے پاس آیا، نازیبہ لفظ استعمال کیے. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے آپ لوگوں کو ذلیل کیا. خدا کا شکر ہے کہ آپ کے اہل خانہ مارے گئے. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے یزید کو کامیابی عطا کی. ہائے امام سجاد کی غربت، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سر جھکائے ہوئے. ایک مرتبہ امام سجاد بوڑھے شخص سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا، کیا تو نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت آیت تطہیر کو سنا ہے؟ وہ بوڑھا کہتا ہے ہاں میں نے سنا ہے. امام سجاد کہتے ہیں یہ جو آیت تطہیر میں اہل البیت ہے نا، اس سے مراد ہمیں ہے، ہمیں اہل البیت، ہمیں عطرت محمد. اس کے بعد امام نے کہا وآت ذی القربى حقہ، کہ قربا کو اس کا حق ادا کر دو. کیا تم نے اس آیت کو پڑھا؟ کہا ہم نے پڑھا. کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا اس آیت کو پڑھا؟ کہا یہ آیت بھی پڑھی. کہا اس آیت خمس کو پڑھا جس میں اہل البیت کا تذکرہ؟ کہا میں نے پڑھا. لیکن آپ اے اسیر، اے قیدی، اس آیت کا آپ سے کیا تعلق؟ قرآن سے آپ کا کیا تعلق؟ ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں ہم ہی ہیں وہ عطرت، ہم ہی ہے عطرت رسول، ہم ہی ہے وہ اہل بیت، ہم ہی ہے وہ قربا. ایک مرتبہ بوڑھا خاموش ہوا. خاموش ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہا اے حسین، اے قیدی، ایک مرتبہ تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا یہ آیت آپ ہی کی شان میں ہے؟ کیا آپ ہی وہ آل محمد ہے؟ کیا آپ ہی محمد کی عطرت ہے؟ ایک امام سجاد کہتے ہیں ہاں ہم ہی ہیں رسول محمد مصطفیٰ کی عطرت. بس ایک مرتبہ سننا تھا. اللہ اللہ، یہ ہے ذکر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ امامہ پھینکا، آسمان کا ہزاروں قطار گریہ کرنا شروع کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، خدایا میرے گناہ کو معاف کر دے، یزید کو فنا کر دے، خدایا میرے گناہ کو معاف کر دے. امام سجاد سے مخاطب ہو کر کہا ہائے جناب ہور یاد آ گئے. جس طرح ہور نے کہا تھا اسی طرح یہ بوڑھا کہتا ہے یبنا رسول اللہ، خاندان کریم ہے، اہل البیت اطہار ہے، کیا کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟
ہوتی اگر رسول نے کہا ہوتا کہ آل محمد پر مصیبت ڈائی جائے، قتل کیا جائے، لوٹا جائے، مارا جائے، امام سجاد کہتے اس سے زیادہ بڑی مصیبت ہے